بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس گھر میں نہ جانے کیسے لوگ سکون کی نیند سو جایا کرتے تھے، مگر میں ان لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ میں شروع سے ہی ہر بات کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھی، اور جب سے میں اس گھر میں آئی تھی تو مجھے بہت کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے تو میں نے زیادہ دھیان نہ دیا، کیونکہ میری نئی زندگی کی شروعات تھی۔ لیکن چند ماہ کے بعد جب میرے شوہر واپس دبئی چلے گئے، تب میرے پاس فرصت ہی فرصت تھی، اور یہی فرصت میرے جی کا جنجال بن چکی تھی۔ جب میں نے غور کیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں میری نند کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہر کوئی ان کے حکم کا پابند ہے۔ وہ سفید لباس زیب تن کیے ہمیشہ ایک چارپائی پر بیٹھی رہتی تھی۔ دن بھر ان کے سامنے عورتوں کا مجمع لگا رہتا، ہر کوئی ان سے دعا کرواتا تھا۔ کبھی کبھی تو مرد حضرات بھی آ جایا کرتے تھے، جو پردے میں رہ کر اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے۔ میری نند کا نام عارفہ تھا، میں ان کو عارفہ باجی کہا کرتی تھی۔ عارفہ باجی کافی چپ رہا کرتی تھیں، اور ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی۔ نہ جانے وہ اس میں سارا دن کیا پڑھا کرتی تھیں۔ وہ کافی عبادت گزار بندی تھیں، مگر مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ جو بھی ان کے پاس آتا اپنی مراد لے کر، عارفہ باجی ان کو 3 تل کے لڈو دیتی، اور اس سے پہلے اس میں کچھ پڑھ کر پھونکا کرتی، یہاں تک کہ ان کا تھوک بھی لگ جایا کرتا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ ان لوگوں کی مراد پوری ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوتی تھی کہ آخر وہ کیا راز تھا، اس لڈو میں ایسا کیا تھا، مگر عارفہ باجی کسی کو اس کی بھنک بھی نہیں لگنے دیتی تھیں۔ وہ یہ لڈو اپنے کمرے میں اکیلی تیار کرتی تھیں اور ان کو اپنے کمرے میں چھپا کر رکھتی تھیں۔ میں نے 1-2 بار بہانے سے پوچھ لیا ان سے، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہ تھا۔ میں شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کسی کو یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھیں۔ کئی دن سے میں سو نہ سکی تھی۔ نیند کیسے آ سکتی مجھے جب تک میں اپنی نند کا راز نہ جان لیتی، مگر آج میں ان کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ میں دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی تاکہ ان کے کمرے میں جا کر کچھ پتہ کر سکوں۔ میرا خیال تھا وہ سو چکی ہوں گی، کیونکہ وہ جلدی سو جایا کرتی تھیں، مگر جیسے ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ مجھے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی نظر آئیں۔ بتی البتہ بجھی ہوئی تھی۔ کون؟ وہ یکدم سے بولی تو میرے تو پسینے چھوٹ گئے۔ باجی آپ جاگ رہی ہیں؟ میں نے جلدی سے بہانہ سوچنا شروع کر دیا۔ ہاں کلثوم، کیا ہوا؟ میں ان کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ یکا مجھے بہانہ سوجھ گیا تھا۔ وہ باجی، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، آپ پلیز مجھ پر دم کر دیں تاکہ میرا درد کم ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہوں نے آن کیا۔ کلثوم، تم نے ٹیبلٹ نہیں لی کیا؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھنے لگیں۔ لی تھی، مگر کچھ اثر نہیں ہوا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میری نظر سائڈ ٹیبل کے پاس رکھی اس گٹھڑی پر پڑی جس سے وہ لڈو نکالا کرتی تھیں۔ باجی اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتی جاتی تھیں اور مجھ پہ دم کرتی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اب تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے کلثوم۔ ان کی اس بات میں چونک گئی۔ ان کو کیسے علم ہوا؟ جی شاید آپ کا چہرہ دیکھ کر سکون آ گیا باجی۔ میں نے جلدی سے ان کا ہاتھ چوما اور ان کو گلے سے لگایا، اور ایک ہاتھ بڑھا کر بڑی پھرتی سے گٹھڑی میں سے ایک لڈو نکال لیا۔ باجی نے مسکرا کر مجھے آرام کرنے کو کہا۔ میں جلدی سے باہر نکل آئی تھی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے جلدی سے کمرہ لاک کیا اور اپنے بستر پہ آ کر بیٹھ گئی، اور اپنی مٹھی میں سے وہ لڈو برآمد کیا، اور اب میں اسے توڑ کر دیکھنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ بہت حیران کن تھا۔ یہ سب کیا تھا آخر؟ میرا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا، اور میں نے جلدی سے لڈو کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، کیونکہ اس میں تو میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، اور ہمارا گزر بمشکل ہوتا تھا۔ مجھے جگہ جگہ جاب کے لیے دھکے کھانے پڑتے تھے تاکہ اپنے ابا اور بھائی کی کچھ مدد کر سکوں۔ میری 2 بڑی بہنیں شادی کے انتظار میں بوڑھی ہوتی جا رہی تھیں، لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ بھائی کو بہت اچھی جاب مل گئی، اور 1 ماہ کے اندر ہی میری دونوں بہنوں کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ دونوں بھائی تھے اور ان کا نکاح ساتھ میں ہی ہونا تھا۔ لڑکے والے بہت اچھے تھے، انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یہ اچانک ہی جیسے معجزہ ہو گیا تھا کہ دونوں بہنیں اپنے گھر کی ہو گئیں، اور ابا کو کسی سے قرض بھی نہ لینا پڑا تھا، کیونکہ نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ جب دولہے والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا تو
دنیا والوں کے دکھاوے کے لیے کیوں ہم مشقت اٹھاتے؟ اب گھر میں خوشحالی آ گئی تھی۔ بھائی نے گھر کو رنگ و روغن کروایا تھا۔ اب اماں کو میری فکر پڑ گئی۔ میں نے دیکھا وہ آج کل بہت وظائف کیا کرتی تھیں۔ پھر ایک دن اویس کا رشتہ آ گیا اور جیسے ہمارے تو بھاگ ہی کھل گئے، کیونکہ کہاں وہ اور کہاں ہم۔ وہ انتہائی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، دولت کی ریل پیل تھی۔ اویس بھی دبئی میں اپنا بزنس کرتے تھے۔ اماں ابا نے جھٹ یہ رشتہ قبول کر لیا اور میری شادی اچھی خاصی دھوم دھام سے ہوئی، اور اماں ابا کا کوئی خرچہ بھی نہ ہوا، سب اویس نے خود کیا تھا۔ مجھے میری نند نے پسند کیا تھا، کسی شادی میں دیکھا تھا انہوں نے مجھے۔ شادی ہوتے ہی میں تو جیسے کسی نئی دنیا میں ہی آ گئی تھی۔ نت نئے کپڑے، بیش بہا زیورات، بڑا سا کمرہ جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اور اتنا پیار کرنے والا شوہر جو ہر وقت میرے ناز نخرے اٹھانے میں کوئی کسر نہیں۔ ناران، کاغان اور کئی جگہوں پر انہوں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ جب بن جائے گا تو وہ مجھے دبئی بھی گھمانے لے جائیں گے۔ میں ان کی سنگت پا کر سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب اچانک انہوں نے کہا کہ اب ان کو واپس دبئی جانا ہے۔ یہ سنتے ہی میں اداس ہو گئی تھی، مگر کیا کرتی، وہ گھر پہ تو بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جلدی واپس آئیں گے۔ نہ جانے میں نے انہیں کس دل سے رخصت کیا تھا، اور ان کے جاتے ہی میں کمرے میں منہ چھپا کے رو دی تھی۔ بھلا یہ کیسی زندگی تھی کہ شوہر 1 ماہ میں ہی دور جا رہا تھا، لیکن اب مجھے ان کا انتظار کرنا تھا، اور اب میں گھر میں دھیان دینے لگی تھی۔ تبھی ایک دن میری نند نے مجھے بلوایا۔ عارفہ باجی کہاں ہیں؟ میں نے ملازمہ سے پوچھا جو کہ مجھے باجی کا پیغام دینے آئی تھی۔ جی وہ تو پچھلے صحن میں بیٹھی ہیں اس وقت۔ میں حیرت زدہ سی پچھلے صحن کی طرف جانے لگی، کیونکہ آج سے پہلے میں اس طرف کبھی نہ گئی تھی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ باجی چارپائی پر بیٹھی تھیں اور چاروں اطراف خواتین نیچے چٹائی پر بیٹھی تھیں۔ ایک عورت بتا رہی تھی، بی بی جی میرا بیٹا بہت بیمار ہے، دعا کرو اسے شفا مل جائے، اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ہر ہفتے ڈائلسس کے لیے لے جاتی ہوں۔ وہ عورت رو پڑی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا اسے پریشان دیکھ کر۔ فکر نہ کرو، تمہارا بیٹا جلد صحتیاب ہو جائے گا۔ عارفہ باجی نے ایک گٹھڑی سے 3 لڈو نکالے جو کہ تل کے بنے ہوئے تھے، اور اب وہ اس پہ کچھ پڑھ کر دم کرنے لگی تھیں۔ کافی دیر تک پڑھائی کے بعد انہوں نے زور سے پھونک ماری لڈو پہ، یہاں تک کہ پھونک کے ساتھ ان کی تھوک بھی لڈو میں لگ چکی تھی۔ 3 دن تک یہ لڈو اسے کھلا دینا۔ انہوں نے وہ لڈو اس عورت کی طرف بڑھائے، جنہیں بڑی عقیدت سے اس عورت نے لے لیا اور اٹھ گئی۔ میں سخت حیرت میں تھی کہ بھلا یہ کیا ماجرا تھا، مگر وہاں تو ہر کوئی اپنا دکھ بتاتا جاتا اور جواب میں اسے دم کیا ہوا لڈو ملتا اور وہ خوشی خوشی چل پڑتی۔ میں کافی دیر تک یہ ڈرامہ دیکھتی رہی۔ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ آؤ 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 کلثوم، یہ لوگ تم سے ہی ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے پکارا۔ میں آہستگی سے ان کی جانب بڑھنے لگی، دوپٹہ اچھے سے سر پہ جمایا۔ یہ ہے میری بھابھی، اویس کی دلہن۔ وہ میرا تعارف کروانے لگی۔ وہاں کئی عورتوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور دعائیں دیں۔ کچھ دیر بعد باجی نے مجھے جانے کا کہا اور خود اسی کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اب تو روز ہی میں یہ تماشا دیکھتی رہی، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کئی عورتیں خوش خوش واپس آتی کہ ان کی مراد پوری ہو چکی ہے۔ بھلا ایسا کیا تھا اس لڈو میں؟ سوچ سوچ کر میرا تو دماغ ہی الٹ جاتا تھا، اور آج جب میں نے سب دیکھ لیا تھا تو اور ہی پریشان ہو چکی تھی۔ صبح میں دیر سے اٹھی کیونکہ فجر کے بعد ہی تو میری آنکھ لگی تھی، لیکن اب 11 بج رہے تھے۔ یا خدا، اتنی دیر ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ہاتھ منہ دھو کر باہر آ گئی، مگر وہاں باجی نظر نہیں آئی تھی۔ نورا، میں نے ملازمہ کو آواز دی۔ جی بی بی جی۔ وہ جھٹ سے بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوئی۔ باجی کہاں ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا، میں تو ابھی اٹھی ہوں، میں نے ماتھے پہ بل لا کر کہا۔ آج کل میرا رویہ تلخ ہوتا جا رہا تھا، ویسے دوری کی وجہ سے۔ وہ جی آج کے دن نا باجی روزہ رکھتی ہیں، آج جمعے کا دن ہے نا، وہ پورا دن آج کمرے سے نہیں نکلیں گی۔ سحری کے بعد وہ کسی سے کلام نہیں کرتی، اب وہ مغرب کے بعد ہی نکلیں گی۔ نورا مزے لے لے کر بتانے لگی۔ اچھا، میرا ناشتہ کمرے میں لا دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ باجی کو علم نہیں ہوا کہ میں آج کتنی دیر سے اٹھی ہوں، اور آج مزے سے کمرے میں ناشتہ کروں گی۔ میں مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن جب میری نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے لڈو پر پڑی تو میں نے جلدی سے اسے چھپا دیا کہ کہیں نورا نہ دیکھ لے۔ کچھ دیر بعد ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے اویس کو ویڈیو کال ملائی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ شام ہوتے ہی میں باہر آ گئی تھی۔
اذان کے بعد باجی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھیں اور ان کا چہرہ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ کافی نڈھال لگ رہی تھی وہ۔ ان کے پیر بھی مجھے سوجے ہوئے لگے کیونکہ وہ دیوار کا سہارا لے کر چل رہی تھیں۔ میں گھبرا کر ان کی طرف بڑھی مگر انہوں نے مجھے اشارے سے دور رہنے کو کہا۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ چکی تھیں اور نورا نے ان کو شربت کا گلاس دیا تھا جس سے انہوں نے ایک گھونٹ بھرا اور نورا نے وہ شربت پھر سے جگ میں ڈال دیا۔ اس کی اس حرکت پہ مجھے شدید غصہ آیا کیونکہ میرا بھی دل کر رہا تھا وہ شربت پینے کا، مگر اب تو نورا نے جھوٹا شربت ڈال دیا تھا جگ میں۔ میں بس پیر پٹک کر رہ گئی اور دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ نورا کی کلاس لوں گی۔ میں باجی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نورا، باجی نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ جی میری پیاری بی بی جی، نورا بارش صدقے جاتی ہوئی بولی۔ کلثوم کو تازہ شربت بنا کر لا دو۔ ان کی بات پہ نورا تو کچن کی طرف جانے لگی مگر میں شدید حیرت سے بس ان کا منہ تکتی جا رہی تھی اور وہ چہرے پہ تکلیف کے آثار لیے اب بھی تسبیح کے دانے گراتی جا رہی تھیں۔ رات کو جب میں سونے لگی تو میرے دروازے میں نے جلدی سے پوچھا، عارفہ؟ ان کی آواز سن کر میں چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھی اور دروازے تک جا پہنچی۔ باجی، آپ مجھے بلا لیا ہوتا۔ میں نے ان کو آنے کا راستہ دیا۔ وہ اب بھی چپل نہیں پہنے ہوئے تھیں۔ آہستہ آہستہ چلتی اندر آئیں۔ رات تم جس مقصد سے میرے کمرے میں آئی تھیں میں سب سمجھ گئی تھی۔ اچانک ان کے منہ سے الفاظ سن کر میں تو گرتے گرتے بچی۔ میرا دل پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ اللہ جانے وہ کیا سمجھی تھیں۔ اب وہ سیدھی ہو کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ کلثوم، تم جو جاننا چاہتی ہو وہ آج میں تمہیں بتانے آئی ہوں۔ میں سن سی کھڑی ان کا بس چہرہ دیکھنے لگی۔ زبان کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہوں نے بتانا شروع کیا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو اپنی دادی کی گود میں پایا جو کہ انتہائی عبادت گزار خاتون تھیں۔ میری ماں کو اولاد نہیں تھی اور انہوں نے دادی جان سے دعا کروائی تھی کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو پہلی اولاد آپ کی گود میں ڈال دوں گی، اور جب میں پیدا ہوئی تو امی نے مجھے دادی کے حوالے کر دیا ہی رہتی تھی مگر وہ بس مجھے اپنا دودھ پلاتی تھیں۔ میری پرورش دادی جان نے کی تھی۔ وہ دن رات عبادت میں مصروف رہتی یا پھر میری پرورش میں۔ انہوں نے مجھے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کروایا اور مجھے دینی اور دنیاوی تعلیم بھی دی۔ انہوں نے مجھے ہر طرح کی فضول چیزوں سے دور رکھا، یہاں تک کہ میں بھی انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی چلی گئی۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ دنیا فانی ہے اور بقا صرف رب کی ذات کو حاصل ہے۔ میرا دل کبھی نہیں کرتا تھا کہ میں بھی عام لڑکیوں کی طرح نئے نئے کپڑے بناؤں یا فیشن کروں۔ مجھے بس اللہ سے لو لگانے میں ہی سکون ملتا تھا اور بس یہی کافی تھا میرے لیے۔ میں جوان ہو گئی تو بابا نے میری شادی کی بات کی مگر میرا دل بہت گھبرانے لگا کہ میں دنیا کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں دادی بیمار رہنے لگی تھیں اور انہوں نے اپنا ایک خاص وظیفہ دیا مجھے اور کہا، بیٹا یہ بہت بھاری وظائف ہے مگر اسے کرنے سے ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ دادی کے اس دنیا سے جاتے ہی مجھ پہ ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ چکا تھا۔ جو لوگ دادی سے دعا کرواتے تھے اب وہ مجھ سے کروانے آیا کرتے، لیکن میری دعا میں وہ اثر نہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے وہ وظیفہ کیا ایک عورت کے لیے جو بہت بیمار تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ رو رو کر مجھے کہتی رہی کہ میں مرنا نہیں چاہتی، اور اس رات میں نے وہ وظیفہ کیا اور یہ لڈو بنائے اور پھر اسے دے دیے، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کچھ ہی دنوں میں چنگی بھلی ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کروں گی چاہے اس میں میری جان بھی چلی جائے۔ دادی نے مجھے یہ کرنے سے روکا تھا، کہا تھا کہ کبھی کبھی کرنا، مگر اب میں ہر جمعرات اور جمعے کو یہ وظیفہ کرتی ہوں جس کے لیے مجھے سحری کے بعد کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور جب تک مغرب کی اذان نہیں ہوتی میں بیٹھ نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے میرے پیر سوج جاتے ہیں، مگر میں جن کے لیے سب کرتی ہوں ان کی باتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لڈو کل رات تم میرے کمرے سے لائی تھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، ورنہ ساری محنت میں دعا میں کرتی ہوں۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ تمہاری ماں بھی ایک دن میرے پاس آئی تھی، میں نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی اور اپنے جاننے والوں میں تمہاری بہنوں کا رشتہ بھی کروا دیا، اور تمہارے لیے اپنے اویس کا رشتہ دیا کیونکہ تمہاری ماں بہت پریشان تھیں۔ میں نہ صرف دعا کرتی ہوں بلکہ مالی مدد بھی کر دیا کرتی ہوں۔ لیکن کلثوم، موت تو کبھی نہیں ٹکا کرتی۔ کئی ایسے لوگ بھی شامل ہیں میرے مریدین میں جن کی مراد پوری بھی نہیں ہوتی، مگر میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کلثوم
کہ تم میری واہ واہ کرو، بلکہ اس لیے بتا رہی ہوں گھر کی فرد ہو اور تمہارا حق بنتا ہے یہ جاننا۔ اگر تم شک میں مبتلا نہ ہوتی تو شاید میں تمہیں کچھ نہ بتاتی، مگر میں نہیں چاہتی کہ ایک چھت تلے تم مجھ سے متنفر رہو۔ بس یہی کہانی ہے اس سب کے بیچ میں جسے تم ایک ڈرامہ سمجھتی ہو۔ وہ مسکرا رہی تھیں اور ان کا نورانی چہرہ دمک رہا تھا۔ مجھے لگا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ جو میری محسن تھیں، جنہوں نے میری ماں کا مشکل میں ساتھ دیا، میں انہی کو غلط سمجھ رہی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ باجی، مجھے معاف کر دیں باجی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے جلدی سے مجھے اٹھایا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں کلثوم، بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا تھا وہ کافی عقل مند ہے۔ اب کی بار وہ ہنسی تھی تو روتے روتے میں بھی ہنس پڑی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، باجی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ بالکل، باجی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم دونوں کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ آج اس بات کو 10 سال بیت چکے ہیں، اور ان 10 سال میں عارفہ باجی کو میں نے کبھی بے سکون ہوتے نہیں دیکھا۔ واقعی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، مگر لوگ دعا نہیں کرتے اور پیروں فقیروں کے در پہ بھٹکتے ہیں۔ باجی کہتی ہیں کہ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس سے دعا کرنے کے بجائے ہم کیوں تعویذ گنڈے کے چکر میں پڑتے ہیں۔ میں نے اویس کو منا کر واپس بلا لیا تھا۔ اب ہم یہاں رہیں گے ساتھ ساتھ، میں باجی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر اویس بہت خوش ہوئے تھے۔ میرے 2 بچے ہو گئے تھے اور اب باجی کو ایک نیا مشغلہ بھی مل چکا تھا میرے بچوں کی صورت میں۔ میرے دونوں بچے ہر وقت ان سے لپٹے رہتے تھے اور وہ بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ آج بھی لوگ ان کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں، اور اب میں بھی ان کے ساتھ لڈو بنانے میں مدد کرتی ہوں، کیونکہ نیک کام میں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔